اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الذی قرنت البرکتہ بذاتہ محیاہ وتقل عوالم بطیبہ وذکری وریہ۔ برادران طریق السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے ہم کو سرفراز فرمایا اور تجدید ایمان کی خاطر ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے، کیونکہ ہماری بات ہمیشہ ایمان کے متعلق چل رہی ہے، چلتی رہے گی انشاءاللہ جب تک کہ حیات ہے، کیونکہ ایمان ہی ہے جو کہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ ایمان سے ہی ہم نجات ملے گی، ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ اور ایمان کی جو تجدید ہوتی ہے بقول لا الہ الا اللہ سے ہوتی ہے، بقول لا الہ الا اللہ، یعنی قول لا، یہ صحابہ کا قول ہے، ہمارا اپنا قول نہیں ہے۔ میں اپنی مرضی سے نہیں بول رہا ہوں، میرے شیخ اپنی مرضی سے نہیں بولے، ان کے شیخ اپنی مرضی سے نہیں بولے۔ یہ جو بات ہے، یہ بات صحابہ اکرام سے ثابت ہے۔ جب صحابہ اکرام جب ایک سرکار صاحب کی سے دور ہوتے، سرکار صاحب سے جب دور ہوتے تو کیا کہتے کہ تعالیٰ کی آؤ بھائی ننجدد الایمان، اپنے ایمان کی تجدید کر لیں۔ کیفا ننجدد الایمان، کیسے کریں گے؟ بقول لا الہ الا اللہ، قول لا الہ الا اللہ سے ہم ایمان کی اپنی تجدید کر لیں گے۔ ہم پچھلے ہفتے بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کلمہ کیا، حقیقت میں کلمہ، ساری کائنات کلمے کے تابع ہے، ساری کائنات کلمے کے تابع ہے۔ کلمہ اگر ہمارا برابر ہے، کلمے کو سمجھ گئے ہم، تو ہماری نجات ہے، ہماری کامیابی ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ، بہار ہو کے خزاں ہو، لا الہ الا اللہ، بہار ہو کے خزاں ہو، یعنی ہر لمحہ لا الہ الا اللہ کے برکات نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں جو اس کی مثال بیان کیا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ اس کی جو مثال بیان کیا ہے، اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفروعها فی السماء۔ اللہ کا ارشاد فرماتا ہے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، یعنی سرکار سے مخاطب کا اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانے کے اے میرے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا پاک بات کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ مثال دیا ہے کلمے کی، کیسی مثال دیا ہے کہ ایک پاک درخت ہے۔ کیسی مثال دیا اللہ تعالیٰ کہ ایک پاک درخت ہے۔ الم ترى کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، یعنی پاک بات، یعنی پاک بات کیا ہے؟ ہم پچھلے ہفتے میں دیکھے تھے پاک بات کیا تھی؟ کلمہ تھا۔ پاک کیسا تھا؟ اللہ پاک ہے، ہم دیکھے تھے، سمجھے تھے اس کو۔ پھر وہ پاک بات کی مثال اللہ تعالیٰ کیا تھے کہ بتا رہا کہ ایک پاک درخت کی مانند ہے، کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفروعها فی السماء، یعنی اس کی جو جڑیں ہیں زمین میں گہری پیوست ہیں، مضبوط گری ہوئی ہیں، اور اس کے جو ڈالیاں ہیں، شاخیں ہیں، وہ آسمانوں میں چھوتی ہیں، اتنی ایک مضبوط درخت اللہ کو مثال دے رہا ہے۔ اور یہ درخت کیسا درخت ہے؟ تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہ، ہر آن اللہ کے حکم سے پھل دیتا ہے، ہر آن اللہ کے حکم سے پھل دیتا ہے، پھلدار درخت ہے، یہ ہمیشہ پھل رہنے والا۔ کوئی بھی درخت ایسا نہیں رہتا جو سال کے 12 مہینے ہم کو پھل دے، ہر ایک کا موسم ہوتا۔ گرما آیا، ہمارے پاس آم کا موسم تھا، گرما ختم ہوا، آم ختم ہوتے ہی جامن آتا ہے، برسات شروع ہوتی ہے جام آتا ہے،
برسات کے درمیان میں سیتافل آتا ہے، برسات ختم ہوتی ہے سرما آتا ہے، سرما کے اختتام میں انگور آتا ہے. یعنی ایک نظام ہے. سال بھر آپ کو انگور بازار میں نہیں ملتے، درخت پہ نہیں اگتے. سال بھر آم درخت پہ نہیں اگتے، سال بھر جام درخت پہ نہیں اگتے. یعنی ہر درخت کا، ہر پھل کا ایک مخصوص وقت ہوتا ہے، موسم ہوتا ہے. لیکن کلیمے کا درخت جو ہے ایسا درخت ہے اس کے دل میں پیوست ہو جاتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ وہ پھل دیتا ہے. اور اس کی جڑیں زمین کے اندر مضبوط ہے، ہلتی نہیں. جس کے دل میں یہ پیوست ہو گیا وہ کلمے سے ہل نہیں سکتا. بزرگان دین واقعات بیان کرتے ہیں کہ جس میں دل میں کلمہ بیٹھ گیا. فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اسلام قبول کر لیے، دین قبول کر لیے. جبھی اس وقت میں ابھی اسلام ظاہر نہیں کرتے، صحابہ خاموش ہوتے تھے. اسلام پھیل رہا، بات پھیل رہی، کافی لوگ پریشان ہوئے. مکے کے جتنے بڑے بڑے روسا تھے، بڑے بڑے سردار تھے، سب پریشان تھے کہ کیا کرنا چاہیے. محفل میں گفتگو ہوئی، فیصلہ ہوا کہ بھائی کوئی نہ کوئی جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع رسالت کو قبول کر لے، آپ کو اس دنیا سے ختم کر. کون کرے گا یہ کام بھائی؟ اس وقت مکے میں دو ہی پہلوان تھے خطرناک، جن کا مقابلہ کوئی نہیں تھا. دونوں بھی عمر تھے، عمر بن ہشام، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اٹھے کہ میں جاؤں گا اور شمع رسالت کا گل کر کے آ جاؤں گا، قصہ ختم ہو جانا. یہ جو بھائی بھائی، باپ بیٹا ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے میں کیوں. آپ نکلے برہنہ تلوار لے کے، شمشیر لے کے. اور اس وقت عربوں کا کیا دستور تھا کہ اگر تلوار نکال لیا کوئی آدمی، تلوار نکال لیا کسی کو قتل کرنے کا، تو جب تک کہ قتل نہیں کرا تلوار میان میں نہیں رکھتا تھا انہیں. جب سب لوگ سمجھ گئے عمر مکے کا سب سے طاقتور ترین آدمی، تلوار نکال لیا، اب تو انشاءاللہ شمع گل ہو جائے گی. ان لوگ کا ایسا خیال تھا. نکلے آپ راستے میں جا رہے، ایک اور صحابی جو اسلام قبول کر لیے تھے لیکن ظاہر نہیں کرتے، پوچھے کہ عمر کدھر، سمجھ گئے عمر کو دیکھ کے برہنہ تلوار اور سرکار کے کاشانے کی طرف رخ ہے، سمجھ گئے ضرور. پوچھے کہ عمر کس طرف؟ تو بولے کہ شمع رسالت قبول کرنے جا رہا. تو وہاں کہاں جا رہے ہیں؟ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، پہلے اپنے گھر کی خبر لو. تمہاری بہن اور بہن میں مسلمان ہو گئے. تو جو جلال تھا اور بڑھ گیا اور غصے میں آ گئے، فوراً اپنے بہن کی گھر کی طرف چلے. جیسے ہی دروازے پہ دستک دیے، آپ کی بہن، آپ کے بہن وہی قرآن پڑھ رہے تھے. دستک دیے، کون؟ عمر. جیسے ہی عمر کی آواز آئی، جو پڑھانے والے صحابی تھے قرآن، وہ فوراً پیچھے کے دروازے سے دیوار کو کے چلے گئے. اندر آئے تو کیا پڑھ رہے تھے؟ تو بہن جواب نہیں کی، مارنا شروع کرے. اتنا مارے بہن کو، اتنا مارے بہن لہو لہان ہو گئی. بہن لہو لہان ہو گئی، خون میں نہا گئی. پھر بھی بولی، اے عمر تمہارا بس میرے جسم پہ چل سکتا ہے، میرے قلب میں نہیں چل سکتا. لا الہ الا اللہ ایسا دل میں پیوست ہو گیا. یہ کیا ہے؟ یہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ دل میں پیوست ہو گیا، دل میں گڑ گیا. تو عمر جیسی قوت والی ہستی بھی اپنی بہن کو مجبور نہیں کر سکی، بدل نہیں سکی. کیا تھا یہ؟ لا الہ الا اللہ. یہ فروا کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کیا ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے اندر؟ الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت. اس کی جڑیں مضبوط ہیں، زمین کے اندر پیوست ہے، کوئی اس کو ہلا نہیں سکتا، کوئی اس میں تبدیلی نہیں لا سکتا. جس کے دل میں لا الہ الا اللہ داخل ہو گیا، جس کے دل میں لا الہ الا اللہ داخل ہو گیا، پھر اس کو کوئی بدل نہیں سکتا. خاص طور پہ یہ واقعے کو مذکور کیا گیا یہ آیت کی تشریح میں کہ ایک صنف نازک ایک عورت کتنا برداشت کرتی ہے. کیا الفاظ اس کے ادا ہوتے ہیں، کیا عمر تمہارا بس میرے جسم پہ چل سکتا، میرے دل پہ نہیں، تو میرے دل کو نہیں بدل سکتے. بہن کی یہ کیفیت ہے کہ عمر فاروق ٹھنڈے ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ کیا پڑھ لیتے تم، بتاؤ مجھ کو. تو بولے کہ تم ناپاک ہو، تم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. ایک بہن اس کے دل میں کلمہ پیوست ہو گیا، وہ بہن، وہ عورت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام لانے کا سبب بن گئی.
اسلام لانے کا سبب کون؟ وہ بہن کون؟ جو لا الہ الا اللہ کو سمجھ گئی، اس کے دل میں اس کی جڑیں مضبوط بیٹھ گئی، وہ ہلا نہیں سکا اس کو۔ اے عمر، تم ناپاک ہو، تم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ میں فاروق رضی اللہ عنہ غسل کرنے کے بعد آیتیں پڑھے، اس کے بعد آپ کا دل پسیج گیا، فوراً میں اسی تلوار لے کے کاشان اقدس کی طرف چلے، سرکار کے کاشانے کی طرف چلے۔ دور سے دیکھے حمزہ رضی اللہ عنہ تشریف فرمائے، دوسرے صحابہ کہ یا رسول اللہ، مر کے راستہ اس طرف ہے اور ہاتھ میں تلوار ہے۔ تو حمزہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آنے دو، دیکھتے ہیں، اگر اچھے ارادے سے آیا ہے تو قبول ہے، اور اگر برے ارادے سے آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا سر خلط کر دیا جائے گا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ میں کوئی نہیں، آپ بھی کوئی معمولی نہیں تھے، آپ بھی سید الشہداء، آپ کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ جیسے ہی آئے سرکار میں پوچھے کہ اے عمر، کیا آپ بھی وقت نہیں آیا بدلنے کا؟ یا رسول اللہ، ہاتھ بڑھائیے، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ تو یہ اسلام قبول کرنا کیسا؟ لا الہ الا اللہ، جو سمجھا لا الہ الا اللہ کو وہ کامیاب ہے، جو کامیاب ہے۔ کوئی معمولی کلمہ نہیں ہے، ہم کلمے کو اہمیت دے رہے ہی نہیں، ہم کلمے کو سمجھ رہے ہی نہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کلمہ بولے تو خالی پڑھ کے رکھ دینا، ختم ہو گیا کام ہمارا۔ کیا ہے اس کا مقصد؟ وہ ایمان والا کلمہ ہے۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ کی ذات پہ یقین، اس بات کا یقین کہ جو کچھ کرنے والا ہے اللہ ہی کرنے والا ہے، ساری کائنات کا ذرے ذرے کا کوئی مالک ہے، اللہ ہی مالک ہے، ساری کائنات کا اختیار کسی کے پاس ہے، اللہ ہی کے پاس اختیار ہے، کسی اور کے پاس اختیار نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها یضرب اللہ الامثال للناس لعلهم یتذکرون۔ ٹھیک ہے، تمہارے لیے مثال ہے، دیکھو کیسا ہے یہ درخت، ہمیشہ سال بھر آپ کو پھل دیتا ہے، ہمیشہ سال بھر یہ پھل دیتا ہے، ایسا نہیں کہ وقتی طور پہ پھل دیا رک گیا۔ جو ایمان لایا، جو اس پہ قائم رہا، جو اس پہ یقین رکھا، اللہ تعالیٰ ہر مقام پہ اس کی مدد فرماتے ہیں، ہر مقام پہ وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اپنا سر کٹانا گوارا کرے گا، اپنی گردن کٹانے کے لیے، بھائی حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کیوں کٹائے گردن اپنی؟ آپ کو موقع نہیں تھا جانے کا، آپ کو سہولت نہیں تھی، آپ چاہتے تو نہیں بدل سکتے تھے، برابر بدل سکتے تھے، آپ جو چاہے وہ کر سکتے، لیکن پھر بھی آپ اپنی گردن کٹا دیے، کس لیے کٹائے؟ لا الہ الا اللہ۔ لہو اچھالا جو فلک والے ابھی کل پڑھی شاید ایک شعر، آپ یاد سلام پڑھے نہ، کہاں ہے؟ اس میں ایک شعر ہے کہ لہو چھڑک کے، کیا ہے وہ شعر؟ مطلب خون اچھال دیا اپنا۔ کس لیے خون اچھالے؟ خون کس لیے اچھالے؟ لا الہ الا اللہ کے ساتھ اچھالے، خون لا الہ الا اللہ کے لیے اچھالے۔ اور لا الہ الا اللہ ایسا ہے جو انسان کو اپنے مراتب بتا دیتا ہے، اگر جو اس کو سمجھ گیا۔ اور یہ کلمہ کیا ہے؟ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، کلمہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے، ہم اس کو سمجھنا۔ اللہ آگے کیا ارشاد فرمانا اس کے اندر؟ تؤتی اکلها کل حین باذن ربہ یضرب اللہ الامثال للناس لعلهم یتذکرون، جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت اپنے پھل لاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ اور اللہ تعالیٰ آگے کیا ارشاد فرمانا؟ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ تُسْقَطُ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ۔ یعنی ناپاک درخت، کون سا ہے ناپاک درخت؟ کیا ہے بھائی؟ پاک درخت کلمہ ہے، ناپاک درخت کیا ہوگا؟ کفر، شرک، نفاق۔ یہ درختوں کی مثال کیسی ہے؟ یہ بالکل ایسے ہے زمین کے اوپری سطح پہ جو درخت ہوتے ہیں، ہلکی سی ہوا آئی اور ادھر گھر سے اکھڑ کے چلے گئے۔ جو کفر پہ قائم رہتا ہے وہ مستقل نہیں رہتا، اس کو کوئی طاقت نہیں، اس کا کوئی کمال نہیں۔ جو کفر کی مثال یہاں پہ کیا بولے؟ وہ ناپاک بات کی مثال گندے درخت جیسی ہے، زمین سے کچھ ہی اوپر اکھاڑ لیا جاتا ہے، ایسے کچھ ثبات نہیں۔
تو مثلا کلمتن خبیثتن کشجرتن خبیثتن تستر من فوق الارض ما لها من قرار، اس کو قرار نہیں، ناپاک درخت، کوئی اس پہ زمین میں زیادہ اس کی جڑیں گہری نہیں ہیں، نہ ہی اس کے جو پتے ہیں، جو پھل ہیں، جو شاخیں ہیں وہ آسمانوں میں پھیلی ہوئی ہیں، نہیں، آسمانوں میں پھیلی ہوئی درختیں، شاخیں صرف لا الہ الا اللہ کی ہیں، زمین کے اندر پیوست اس کی جڑیں جو ہیں لا الہ الا اللہ کی۔ یہ کیا کرتا ہے لا الہ الا اللہ؟ لا الہ الا اللہ آگے اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ جو کلمہ پڑھ لیا، جو کلمہ سمجھ گیا، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ضامن بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اس کا معنی کیا بول رہے ہیں؟ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کی پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، قول ثابت سے کیا ہے؟ قول ثابت لا الہ الا اللہ۔ کیا ہے قول ثابت؟ لا الہ الا اللہ۔ جو لا الہ الا اللہ بولا، جو لا الہ الا اللہ کو سمجھا، جو لا الہ الا اللہ پہ شغل میں آ گیا، وہ کامیاب ہے، اس کو نہ دنیا کی فکر ہے نہ آخرت کی فکر ہے، دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، آخرت میں بھی اس کے لیے نجات کا ذریعہ، کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا خالی دنیا میں، ہماری مدد کرے خالی دنیا میں کرے گا، آخرت میں نہیں، آخرت میں بھی کرے گا، ہر مقام پہ کرے گا، خبر میں کرے گا، حشر میں کرے گا، میزان پہ کرے گا، ہر مقام پہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ ہم اس سے پہلے واقعہ سن چکے، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ایک بندہ پیش ہوگا جس کے نامہ اعمال میں گناہوں کے ننگنوں جلدیں بھری ہوئی رہیں گی، زمین و آسمان کی جس کی ضخامت رہے گی، اتنی موٹی موٹی ننگنوں جلدیں گناہوں کے پلے میں ڈال دی جائیں گی، بندہ پریشان رہے گا، لرزہ اندام رہے گا کہ میرا کیا معاملہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھیں گے، اے بندے تو پریشان کیوں ہے؟ اے بندے تو پریشان کیوں ہے؟ تیری ایک نیکی میرے پاس ہے۔ بندہ پریشان، اتنے گناہ میرے ہیں، ایک نیکی ایسی کون سی ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے دینے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے، اپنی جانب سے ایک پرچی دیں گے، بولیں گے جاؤ اس کے نیکیوں کو پلے میں ڈال دو۔ وہ پرچی نیکیوں کے پلے میں ڈال دی جائے گی، جو نیکیوں کا پلہ ہے وہ جھک جائے گا، بندہ پھر پریشان، ایسی کون سی میری ایک نیکی جو تیرے گناہوں پہ بھاری ہے؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس پرچی کھول کے اس کو سنا دو، اس پہ لکھا رہے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے بندے تو نے صدقے دل سے ایک مرتبہ کلمہ پڑھا تھا، صدقے دل سے ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے کا یہ وزن ہے کہ اتنے گناہوں کے اوپر یہ کلمہ بھاری ہے۔ آخرت میں بھی کلمہ ہمارے نجات کا ذریعہ ہے، دنیا میں بھی ہماری نجات کا ذریعہ ہے، کامیابی کا ذریعہ ہے۔ قول ثابت سے لا الہ الا اللہ سے بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ جب تک صحابہ اس کے اوپر عمل پیرا رہے، اللہ تعالیٰ فتوحات ان کے خطوں میں رکھتا رہا۔ کوئی بھی ایسی جنگ نہیں ہے، کوئی بھی ایسا معرکہ نہیں ہے جس میں صحابہ کی تعداد کفار و مشرکین کی تعداد سے زیادہ رہی، کوئی نہیں ہے ایسا۔ ہر معاملے میں، ہر معرکے میں مسلمان کی تعداد کم، کفار مشرک کی تعداد دگنی تگنی چار گنی، بعض مقام پہ 5 گنا تعداد رہی۔ جنگ یرمک میں 40,000 مسلمان تھے، 2 لاکھ کفار کا لشکر تھا، پھر بھی اللہ تعالیٰ فتح نصیب فرمایا۔ کیوں؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کیا بول رہے ہیں لا الہ الا اللہ میں؟ اس کو سمجھنا، اس کو ہم سمجھنا۔ کیا بول رہے ہیں لا الہ الا اللہ؟ اللہ تعالیٰ کیا ہم سے مطالبہ کر رہا لا الہ الا اللہ؟ یہ کلمے کو نفی اثبات کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ نفی اثبات کہا جاتا ہے۔ نفی ہے نا انکار کرنا، اثبات ہے نا ثابت کرنا۔ نفی اثبات کا ذکر بولتے ہیں اکثر، کیا بولتے ہیں؟ نفی اثبات کا ذکر کریں گے 1200 مرتبہ، 500 مرتبہ، 1000 مرتبہ، 100 مرتبہ، جس کی جتنی استطاعت ہے وہ حساب سے
نفی اس بات کا ذکر، نفی اس بات کا ذکر، یعنی یہ کلمے کو نفی اس بات کہا جاتا ہے۔ نفی یعنی انکار کرنا، اس بات یعنی ثابت کرنا۔ نفی کیا ہے؟ لا الہ، اس بات کیا ہے؟ الا اللہ۔ نفی لا الہ، اس بات الا اللہ، انکار کر رہے ہیں۔ کیا انکار کر رہے ہیں بھائی؟ کلمے میں انکار بھی ہو رہا، کلمے میں انکار ہو رہا، کس بات کا انکار ہو رہا؟ کلمے میں کیا انکار کر رہے ہیں ہم؟ کس بات کا انکار کر رہے ہیں؟ کوئی مخلوق نہیں ہے بلکہ انکار کر رہے ہیں۔ کیا بول کے انکار کریں؟ مخلوق کا انکار نہیں کر سکتے۔ اللہ خود بولا کہ خلق، میں ہر چیز کو میں نے تخلیق کیا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا تخلیق کرتا ہے، مخلوق کا انکار نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ انکار کرا رہا ہے۔ نفی انکار کرنا ہے۔ کیا انکار کرنا ہے؟ ثابت کرنا ہے۔ کیا ثابت کرنا ہے؟ یہ سمجھنا پڑتا ہے۔ یہ کلمے کو کیا کہا جاتا ہے؟ نفی اثبات کہا جاتا ہے۔ کلمے کا نام کیا ہے؟ نفی اثبات۔ اس پہ جو عمل کرتے، یہ جو اصطلاحات ہیں، یہ صوفیانہ تصوف کی اصطلاحات ہیں۔ ہم کو یہ اصطلاحات بھی معلوم ہونا چاہیے۔ اگر ہم کسی مقام پہ جاتے ہیں، کہیں پہ جاتے ہیں، تو وہ باتیں ہم کو معلوم ہونی چاہیے کہ بھائی ہمارے جانے کا کچھ مقصد ہو۔ ہم جہاں پہ جا رہے ہیں کچھ سیکھنا، ہم کچھ حاصل کرنا وہاں سے، ہم وہ حاصل نہیں کرے تو ٹائم ضائع ہے۔ خیر اللہ اپنے فضل و کرم سے، کیونکہ یہاں پہ رحمت کا نزول ہوتا ہے، جو محفل میں آیا وہ بخشا گیا، وہ تو ہم بخشے جائیں گے، لیکن جو مقصد ہے اللہ کا، وہ مقصد پورا نہیں ہوتا۔ جو مقصد ہے، مقصد پورا ہونا ہے، تو آنے کا مقصد ہم کو سمجھ میں آنا کہ ہم کیوں آ رہے ہیں۔ بھائی یہاں پہ غازی صاحب 8:30 بجے روزانہ ہر منگل کو حلقہ کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں بھائی؟ کیا مقصد ہے ان کے بیان کرنے کا؟ کیا مقصد ہے ان کا یہاں پہ حلقہ کرنے کا؟ کیا ریزن ہے؟ کیوں انتظام کر رہے ہیں؟ کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ ہم کو سمجھنا۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ بھائی ذکر کر لیے تو ہم کو اللہ کی برکت میں آ جاتے، گھروں میں برکت رہتی، دکان ہماری اچھی چلتی، کاروبار ہمارا اچھا چلتا، گھروں میں لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے۔ یہ سب ہم اگر سوچ رہے تو یہاں پہ آنا باطل ہے۔ وہ مقصد سے یہ جو محفل ہے وہ مقصد کی محفل ہے، اس کی برکت ضرور ملے گی، فیوز ضرور ملیں گے، برکات جو ہے اللہ تعالیٰ برابر دینے والا ہے، مقصد وہ نہیں ہے۔ حضرت قبلہ ہمارے اکثر مثال دیتے ہمیشہ، گائے جو خریدی جاتی ہے، گائے جو لی جاتی ہے، بھینس جو خریدی جاتی ہے، اس لیے خریدی جاتی ہے؟ دودھ کے لیے خریدی جاتی ہے۔ بھینس ہم جو خریدتے ہیں، ہم جو جانور خریدتے ہیں، کس لیے خریدتے ہیں بھائی؟ دودھ کے لیے خریدتے ہیں ہم۔ اب تو گوبر تو ملے گا اس کے ساتھ میں، لیکن گوبر کے لیے کوئی بھینس نہیں خریدتا، گوبر کے لیے کوئی بھینس نہیں خریدتا۔ بھینس دودھ کے لیے خریدی جاتی ہے، وہ گوبر جو ہے وہ تو بائی پروڈکٹ ہے، وہ ایکسٹرا میں مل جا رہا ہمارے کو۔ یہ دنیا ہم کو اللہ ویسے بھی دے دیتا۔ نیکیاں گننے کے لیے اللہ تعالیٰ نہیں رکھا، اللہ کے پاس نیکیاں گنی نہیں جائیں گی، نیکیاں تولی جائیں گی۔ 50 نیکی، 100 نیکی، 200 نیکی، 400 نیکی، نیکیاں گنی نہیں جائیں گی اللہ کے پاس، نیکیاں تولی جائیں گی اللہ کے پاس، کتنی وزن کی تمہاری نیکی تھی۔ ایک بندہ 10 روپے بھی اللہ کی راہ میں پورے اخلاص کے ساتھ خرچ کر دیتا ہے، کوئی ایک بندہ 1,00,000 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، لیکن اخلاص نہیں ہے، اس کا 10 روپیہ وہ 1,00,000 روپے سے زیادہ وزندار ہو گیا اللہ کے پاس میزان میں۔ نیکیوں کی وزن اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، تو نیکیوں میں وزن پیدا کرنا، کیسا پیدا کرنا؟ ایمان سے پیدا، جو ایمان کے ساتھ، جو اخلاص کے ساتھ جو کام کرتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ جو کلمہ ہے، کلمہ کیا ہے؟ نفی اثبات، اس کو نفی اثبات کہا جاتا ہے۔ اور یہ کلمے کو سمجھ رہے ہیں ہم اپنے آپ کو کیا بولنا بھائی؟ تصوف کی زبان میں، ہم صوفیہ، ہم خانقاہی نظام میں ہم کیا بولتے ہیں اپنے آپ کو؟ اپنے آپ کو ہم سالک بولیں گے۔ سالک، سین الف لام کاف، سالک کیا بولیں گے ہم؟ سالک، یعنی ہم جو سالک ہے یعنی راستہ چلنے، سلوک راستے کو کہا جاتا ہے۔ راستے پہ چل رہے ہیں، کون سے راستے پہ چل رہے ہیں؟ اللہ کو پانے کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ کون سے راستے پہ چل رہے ہیں؟ اللہ کو پانے کے راستے پہ چل رہے ہیں، اللہ کو حاصل کرنے کے راستے پہ چل رہے ہیں، تو ہم سالک ہے۔
ہم کون ہیں؟ سالک ہے۔ سالک ہم کیا کر رہے ہیں؟ راستہ طے کر رہے ہیں، سلوک طے کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں ہم؟ سلوک طے کر رہے ہیں۔ کیا سلوک طے کر رہے ہیں؟ میں کس کے ذریعے طے کر رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ کے ذریعے طے کر رہے ہیں۔ کس کے ذریعے کر رہے ہیں ہم؟ لا الہ الا اللہ کے ذریعے ہم سلوک طے کر رہے ہیں۔ ہم اس کے معنی سمجھ لیں گے پہلے کیا بول رہا اللہ۔ نفی کس بات کی ہو رہی؟ اس بات کس بات کا ہو رہا ہے؟ انکار کس بات کا کر رہے ہیں ہم؟ ثابت کیا کر رہے ہیں پھر ہم انکار کر رہے ہیں۔ کس کا انکار کر رہے ہیں؟ ایمان لا رہے ہیں ہم۔ کس بات پہ ایمان لا رہے ہیں؟ ہم کسی سے بھی پوچھیں گے کس پہ ایمان لائے بولتے اللہ پہ ایمان لائے بولتے، عام جواب ہے، عام مسلمان کا یہی جواب ہے، بھائی آپ کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیا بول کے ایمان لائے؟ تو اللہ پہ ایمان لایا میں۔ اصل ایمان بھی نہیں معلوم، پھر کس پہ لانا وہ بھی نہیں معلوم۔ ہم کو کلمہ کیا ہے نہیں معلوم، ایمان کس پہ لانا نہیں معلوم، پھر ایمان کیا ہے وہ بھی نہیں معلوم۔ کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ، یہ ایک حصہ ہے، ایک جز ہے۔ محمد رسول اللہ یہ ایک جز ہے، اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے۔ پہلا جز یہ لا الہ الا اللہ، کیا بول رہے ہیں بھائی اس میں ہم بالکل ایک اصطلاحی معنی دیکھ لیں گے، اصطلاحی معنی دیکھ لیں گے۔ کیا ہے اصطلاحی معنی؟ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ ایمان نہیں کرتے نا ہم؟ قرآن شریف میں کہیں مطلب جہاں بھی ترجمہ لکھا ہوا ہے یہ ترجمہ لکھا ہوا ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ کیا سمجھے ہم اس کو؟ ہم کیا سمجھے نہیں ہے کوئی معبود بولے تو؟ یہاں کتنے ہیں ہمارے پاس؟ 15 20 22 لوگ 25 لوگ 3 لوگ بیٹھے ہیں۔ ذکی الدین ہے، ایمان ہے، اور آپ کا عارف ہے، آپ ہوئے 25 لوگ ہیں بیٹھے ہوئے۔ 25 لوگوں میں اب کہاں حافظ صاحب؟ 2 حافظ صاحب ہیں، ایک خدا آپ ہمارے طاہر صاحب بھی حافظ ہیں، ڈاکٹر جنید کی ہے۔ کوئی ڈاکٹر نہیں ہے سوائے جنید کے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک کو نہیں بولنے کے بدلے میں سب کی نفی ایک ساتھ اگر کر دینا ہے تو سوائے جنید کے تمام جتنے موجود ہیں تمام کے تمام ڈاکٹر نہیں، ڈاکٹر نہیں۔ ڈاکٹر ہے کون؟ ایک ہی لڑکا ہے جنید ڈاکٹر ہے۔ کیا بولے؟ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، یعنی کائنات میں جتنے لوگ ہیں اس میں کوئی بھی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بولنا چاہ رہا؟ تم میرے کو معبود بولو، میں اللہ ہوں لیکن میں معبود ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ ایمان لے رہا، کوئی ایمان کوئی معبود نہیں ہے سوائے میں، نہیں ہے کوئی معبود۔ اب کس کی بھائی کائنات کی آپ جیسے مثال دیں، 25 لوگوں کے نام نہیں لے سکتا میں، تو کوئی نہیں ہے سوائے جنید کے۔ اللہ نے مخلوق کتنی مخلوق گنیں گے اللہ نے؟ انہیں بھی معبود نہیں ہے، انہیں بھی نہیں ہے، انہیں بھی نہیں ہے، انہیں بھی نہیں ہے، انہیں بھی نہیں ہے، کتنی مخلوق گنیں گے اللہ نے؟ اس لیے کیا بولا؟ سب مخلوق کو چھوڑو، جتنی مخلوق ہے کوئی معبود نہیں ہے سوائے میرے، یہ ایمان لاؤ۔ کیا ایمان لاؤ بولا اللہ تعالیٰ؟ کہ سوائے میرے کوئی معبود نہیں، اللہ ہی معبود ہے۔ کلمہ عرب لوگوں کے لیے آیا، عربی زبان میں آیا، عربی فہم کے ساتھ آیا، تو ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ عربی میں معبود کا فہم کیا ہے۔ ان کے پاس 360 معبود تو کعبۃ اللہ میں تھے، پھر کعبے کے باہر سب معبود تھے، ہزاروں بت تھے، وہ سب ان کے معبود تھے۔ سرکار علیہ وسلم جب کلمہ پیش کرے لا الہ الا اللہ تو لوگ بولے ایسا کیسا بھائی؟ تمہارا ایک معبود بول رہے، تم اللہ میں معبود بول رہے، ہم بول رہے کہ ہمارے 360 تو بڑے بڑے کعبے میں رکھے ہوئے ہیں، پھر باہر اتنے معبود، تم ایک کیسا بولتے؟ مقابلہ یہاں ہوا۔
مسائل یہاں پہ پیدا ہوئے. کیا پیدا ہوئے؟ بھائی تم ایک بول رہے کیسا ایک کرتا؟ بھائی اللہ ہے کون آخر؟ اللہ ہے کون بولے؟ انہیں کیسا کر ایک اکیلا کیسا کر سکتا؟ ہمارے اتنے معبودہ ہیں، ہمارے اتنے ہم اتنے لوگوں کی عبادت کر رہے ہیں، اتنے لوگ مل کے ہم کی ہماری ضرورت کو پوری نہیں کر رہے ہیں، تمہارا ایک اللہ کیسا کرتا؟ یہاں پہ مسائل پیدا. تو کلیمے کو ہم سمجھنا، تو ہم سمجھیں گے آہستہ. ہم پچھلے ہفتے میں کچھ سمجھنے کی کوشش کرے تھے، اس ہفتے میں تھوڑا ہم کلیمے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کلیمے کی حقیقت اللہ کے پاس کیا ہے، ایمان والے کے پاس کیا ہے. ایمان والے کے پاس کلمہ اگر آ جاتا ہے تو کیسے خائن بلال رضی اللہ تعالیٰ کی مثال دیکھیے، کتنی تکالیفہ برداشت کرے، کتنی تکالیفہ برداشت کرے. اس کا جو آپ کا جو آقا تھا وہ کیا کرتا تھا؟ آپ کو گرم گرم ریت پہ چت لٹا دیتا، ننگا پتھر اوپر رکھتا، خود اس کے اوپر ٹھہر جاتا. آپ کی جلد پوری جل کے، اور ریت ایسی ریت نہیں رہتی، عربستان کی ریت ایسی ریت رہتی بڑی خطرناک، آپ پیر نہیں رکھ سکتے ریت پہ. اس کی چھوٹی مثال تھوڑا اس کے قریب سمجھنے کی کوشش کرے تو ابھی تو خیر آٹا لوگ گرنی میں نہیں پسا رہے، اکثر ریڈی میڈ آ جا رہا آٹا. ابھی بھی گرنیاں ہیں، ابھی بھی ویسے گرنی میں جب آٹا نکلتا، گرنی میں سے نکلتے ہاتھ ڈال کے دیکھ لو، گرنی میں سے آٹا نکلتے ہی ہاتھ ڈال سکتے کیا؟ ہم نہیں ڈال سکتے، اتنی گرم آٹا رہتا، ہماری انگلی نہیں جا سکتی، اندر کے تو انگلیاں جل جاتی، چھالا آ جاتا ہماری انگلی پہ. اور عربستان کی ریت بھی ایسی باریک ریت ہوتی، خطرناک گرم. اور عربستان کا ٹیمپریچر آج بھی زیادہ ہے، جب بھی زیادہ تھا. تو کیسا برداشت کرے آپ؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ کو، صحابہ کرام کیسا برداشت کرے؟ اپنی جانوں کو گنوا دیے، مکے میں جب تک رہے ظلم ستم برداشت کرتے رہے. کتنے مظالم آپ لوگوں کے اوپر صحابہ کے بتائیں، ایک صحابی بھی اپنی بات سے پلٹے نہیں. اسلحہ ثابتن، اس کی جو جڑیں تھی وہ دل میں پیوست ہو کے بیٹھ گئی تھی، کوئی ہلا نہیں سکا صحابہ کو اپنے مقام سے. ایک صحابی رسول، ہجرت کا موقع آیا، ہجرت کی بات آئی، ہجرت کرنا ہے مکے سے مدینے کی طرف. آپ نکلے ہجرت کرنے کے لیے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، مال و اسباب کے ساتھ. اطلاع ملی کہ بھائی فلاں صحابی ہجرت کر کے جا رہے ہیں مدینے کی طرف. تو آگے سامنے اپنے بیوی کے لوگ کہ تم کہاں جا رہے ہیں؟ میں ہجرت کرنے کے لیے، ہجرت کے لیے جا رہا ہوں. تو تم جا سکتے لیکن یہ بیوی ہمارے قبیلے کی، ہماری بیٹی ہے، تم اس کو نہیں لے جا سکتے. بیوی کو چھوڑ دیے، بیوی کو چھوڑ دیے. اس کے بعد ان کے اپنے قبیلے کے لوگ آ گئے، ان کے اپنے قبیلے کے لوگ آ گئے، بولے کہ یہ اولاد کس کی؟ تمہاری نہیں، یہ قبیلے کی اولاد ہے، تم اس کو نہیں لے جا سکتے. اپنی اولاد کو چھوڑ دیے. مکے کے تاجر آ گئے، یہ مال و دولت تمہارا کہاں ہے؟ یہ مال و دولت تم ہمارے پاس سے کمائے، ہمارے ساتھ کمائی تو ہے، یہ تم مال و دولت لے کے نہیں جا سکتے. مال و دولت چھوڑ دیے، سب چھوڑ دیے، تنو تنہا آپ مدینہ چلے گئے. کیا تھا یہ؟ لا الہ الا اللہ دل میں بے بس تھا. نہ مال کی محبت تھی، نہ اولاد کی محبت تھی، نہ بیوی کی محبت تھی، کسی چیز کی محبت نہیں تھی. محبت اگر کسی کی تھی اللہ کی، اللہ کے رسول کی محبت تھی. سب چھوڑ دیے. لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو ضائع نہیں کرتا، اس سے 10 گنا 100 گنا زیادہ اللہ نوازا بعد میں تمام صحابہ کو. لیکن وہ امتحان تو ہوا، اللہ دیکھنا چاہا کہ کس کے دل میں وہ پیوست ہے. ہم جو مراقبہ کر رہے ہیں، مراقبہ اپنے دل میں وہ جڑوں کو پیوست کرنے کے لیے کر رہے ہیں. ہم کیا بول رہے ہیں؟ ہم لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود، یہ بولے نا ہم، کوئی مالک نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں، ہر ضرورت میری اللہ پوری کرتا. اللہ یہی چاہ رہا، اللہ یہی چاہ رہا کہ بندہ بولے کہ میری ضرورت کوئی پوری نہیں کرتا سوائے میرے. تم بولو، ہم یہ بولنا، اللہ خوش ہوتا. ہم کیا بولنا؟ اللہ تو میری ضرورت پوری کرتا. اللہ کیا بولا؟ میں تیری ضرورت پوری کر رہا ہوں. تو ہماری بات اللہ کی بات ایک بات ہو گئی، ہماری نظر اللہ کی نظر ایک نظر ہو گئی. اللہ ہم کو کیا دیکھ رہا؟ مملوک دیکھ رہا، محتاج دیکھ رہا. ہم کیا بول رہے ہیں؟ میں محتاج ہوں. مراقبہ کیا کر رہے ہیں؟ میں محتاج ہوں، محتاج ہوں، میں محتاج ہوں، تو میرا حاجت روا ہے. اللہ بھی کیا بول رہا؟ تو محتاج ہے، میں تیرا حاجت روا ہوں. اللہ جو بول رہا ہم بھی وہی بول رہے ہیں، اللہ جو بول رہا ہم بھی وہی بول رہے ہیں. یعنی اللہ کی بات بھی ہماری بات ہے. ہم اپنے آپ کو کیا دیکھ رہے ہیں؟ محتاج دیکھ رہے ہیں. اللہ کو کیا دیکھ رہے ہیں؟ حاجت روا دیکھ رہے ہیں. اللہ کی نظر ہو گئی.
یہ بندے کی نظر، یہ مومن کی نظر، ہم یہ فکر کرنا، ہم اگر آتے ہیں، ہم یہاں پہ اگر کچھ مطلب حاصل کرنے کی فکر کرتے ہیں تو یہ چیز حاصل کرنا خالی کہ اللہ حاجت روا ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ تو ہم 10 منٹ، ہم تقریباً 10 منٹ ہم مراقبہ کریں، ہم پھر ایک مرتبہ 10 منٹ کیا مراقبہ کریں گے۔ کیا کریں گے مراقبہ؟ کہ اللہ ہی ہمارا حاجت روا ہے، ہر ضرورت ہر حاجت اللہ پوری کرتا، سوائے اللہ کے کوئی پوری نہیں کرتا۔ لا الہ، یعنی لا الہ سے یہ ہم نفی بولے، انکار کرنا۔ کیا انکار کرنا؟ کوئی مخلوق میری ضرورت پوری نہیں کرتی، کوئی مخلوق نہیں کرتی، الا اللہ ثابت کرنا، اللہ کرتا۔ کوئی مخلوق ضرورت پوری نہیں کرتی، الا اللہ، اللہ کرتا۔ لا الہ الا، یعنی نفی اس بات، یعنی انکار ہو رہا، اس بات کا انکار ہو رہا مخلوق جو حاجت پوری کرتی نہیں کر سکتی اس کا انکار کرو، الا اللہ، اللہ کرتا ثابت کرو، اس لیے نفی اس بات نہیں ہے۔ تو ہم مراقبہ کریں گے۔ مراقبے کا طریقہ کیا ہے؟ 11 مرتبہ ہم درود شریف پڑھیں گے، اس کے بعد تصور شیخ کریں گے اور لا الہ الا اللہ، یعنی کوئی حاجت روا نہیں میرا سوائے اللہ کے، وہ حاجت اللہ پوری کرتا ہے، وہ حاجت اللہ پوری کرتا ہے، وہ حاجت اللہ پوری کرتا ہے، ہر حاجت اللہ ہی پوری کرتا ہے انشاءاللہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔